باللہ هو الفقہ الأکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر الورر بہ الہدایہ ومنہ الودایہ وعلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام العظم ورسول الکرام مالکی وشافعی احمد الکرام والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں اپنے آقا و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں آنا، منتظمین کا محفل سجانا، یہ کاوشیں کرنا، نعتیں پڑھنا، نعتیں سنانا، نعرے لگانا اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین۔ اور اس سب کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور روز محشر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی جانب علماء کی ایک کہکشان سجی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہستی تشریف فرما ہے، بزرگ ہے۔ ویسے تو حضور کی محفل میں آنے والا ہر بندہ میرے نزدیک خاص بندہ ہی ہے۔ حضور کی محفل میں آنے والا کوئی بندہ عام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی محفل میں آیا ہے۔ ابھی درود پاک پڑھا گیا تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی طرح درود پاک پڑھا، بڑے شوق و ذوق سے، لیکن میں دیکھ رہا تھا باہر والے احباب جو ہیں وہ درود پاک اس طرح نہیں پڑھ سکے جس طرح ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث مبارک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب درود پاک پڑھا کرو تو اونچی آواز سے پڑھا کرو، اس لیے کہ جہاں جہاں تک تمہاری آواز جائے گی، جو جو چیز تمہارا درود پڑھنا سنے گی، روز محشر وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں تمہارے ایمان کی گواہی دے گی۔ روز محشر ماں باپ چھوڑ جائیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، پرسان حال نہیں۔ اس وقت مسجد کے در و دیوار، یہ زمین، یہ ماحول، فرشتے اگر ہمارے ایمان کی گواہی دے دیں تو میرا ایمان ہے اللہ کریم ہمیں بخشش عطا فرما دے گا۔ ایک شاعر کہتے ہیں فلک پر جا کے لکھ دیتا میں ہدنہ شہ والا۔ آپ نے توجہ شاید نہیں کی۔ یا رسول اللہ میں آسمانوں پہ جاتا، زمین و آسمان گھومتا اور ہر جگہ آپ کی شان بیان کرتا، حضور آپ پر درود بھیجتا، فلک پر جا کے لکھ دیتا میں ہدنہ شہ والا، قلم اے کاش مل جاتا مجھے جبریل کے پر کا۔ میرے پاس پر نہیں ہے حضور، اگر پر ہوتے تو میں زمین و آسمان میں گھومتا اور آپ کے نغمے الاپتا پھرتا، حضور آپ کی شانیں بیان کرتا۔
ہم آسمانوں پہ تو نہیں جا سکتے، لیکن آج اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری لگوا سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسی جماعت میں رکھا جو ادب کرنے والے لوگ ہیں، جو حضور سے محبت کرنے والے، بلکہ صرف حضور نہیں، حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والوں میں آپ شامل ہیں۔ انبیاء کی بات آئے تو اہل سنت ادب سے نام لیتے ہیں۔ حضور کے اہل بیت کا ذکر چھڑے تو ہم آنکھیں جھکا کر ذکر کرتے ہیں۔ حضور کے صحابہ کا ذکر آئے تو ہم ان کا ذکر کرتے ہوئے اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ ہم اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، انبیاء ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، سب کا ذکر ادب کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت میں رکھا اور ہمیں حضور کے ادب کرنے والوں میں رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قبر میں جائیں گے تو کہ حدیث پاک ہے کہ قبر میں جائیں گے تو سوال ہوں گے۔ تیسرا سوال ہوگا، اللہ کے رسول کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے رہے۔ آپ کو پتہ نہیں یہ سوال ہونا ہے۔ اب ہم جو اہل سنت ہیں الحمدللہ وہ کیا جواب دیں گے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو اعلیٰ حضرت کے دیوانے کہیں گے میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ جب بد مذہب قبر میں جائیں گے، گمراہ لوگ قبر میں جائیں گے، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہ تو کہیں گے دنیا میں جو کہتے رہے معاذ اللہ نبی ہمارے جیسے ہیں، لوگوں نے یہاں تک کہا کہ نبی بڑے بھائی جیسا ہے، معاذ اللہ۔ لیکن جب حضور کے غلام قبر میں جائیں گے، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو جواب کیا آئے گا؟ اعلیٰ حضرت کے دیوانے بول اٹھیں گے لم یاتی نذیرک فی نظر، میری آنکھ نے تو ان جیسا پیارا آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھتے بھی کیسے، اللہ نے ان جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ جب بد مذہب قبر میں جائیں گے، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، لوگوں نے کہا نبی بھی معاذ اللہ نور نہیں، بشر ہے، ہماری طرح عام ہے، معاذ اللہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے دیوانے قبر میں جا کر کہیں گے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے آیا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور، میں گدا تو بادشاہ۔ ایسے ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر قبر میں حضور آئے، حضور ہمارے سامنے اور ہم کہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت میں رکھا ہے اور حضور سے پیار کرنے والوں میں رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مرتے دم تک ہمیں عقیدہ اہل سنت اور اس حق عقیدے کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو حضور کے سچے عاشق ہیں۔ آج کل ملکی حالات دیکھیں تو ہر طرف پریشانیاں نظر آتی ہیں، معاشی حالات ہوں تو پریشانیاں نظر آتی ہیں، معاشرتی حالات ہوں تو پریشانیاں نظر آتی ہیں، اخلاقی حالات دیکھیں تو ہر طرف ایک عجیب سما ہے کہ دل پریشان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل عطا فرمایا، دل کا یہ کام ہوتا ہے کسی کے ساتھ لگ جانا، کسی کو چاہنے لگنا، کسی کو محبوب بنا لینا۔ دل کا یہ کام ہے کہ وہ کسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، کسی کو چاہنے لگتا ہے۔ مفکرین کہتے ہیں اگر دل کسی ایسے کو محبوب بنا لے جس کو محبوب نہیں تھا بنانا چاہیے تو دل بے چین رہتا ہے، دل پریشان رہتا ہے۔ ویسے مشکل گفتگو ہے، میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو۔ مفکرین کہتے ہیں اگر دل کسی ایسے کو چاہنے لگے جس کو محبوب نہیں بنانا چاہیے، وہ پیسے ہوں، دولت ہو، مال ہو یا کوئی انسان ہو، کسی ایسے کو محبوب بنا لینا جو اس قابل نہ تھا کہ اس کو محبوب بنایا جائے، اب اگر محبوب مل بھی جائے تو دل کو قرار نہیں ملے گا
بلکہ دل بے چین ہی رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑا پیسہ ہے لوگوں کے پاس، بڑی کوٹھیاں گاڑیاں پیسہ ہے، لیکن چین نہیں ہے، سکون نہیں مل رہا، اس لیے کہ انہوں نے اپنا محبوب دنیا کو بنا لیا۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو محبوب بنایا، ان کی جیب میں پیسے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، ان کا گھر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اندر مطمئن ہوتا ہے، بے چینی نہیں ہوتی، ایک سکون ہوتا ہے۔ ویسے میں کہتا ہوں حضور جن کے پاس ہوں بھلا وہ بھی بے چین رہ سکتے ہیں۔ حضور جیسا نبی جس کے پاس ہو، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ مفکرین نے بیان کیا ہے کہ محبوب ایسے شخص کو بناؤ جس میں چند چیزیں ہوں، چند صفتیں ہوں، تو اس کو محبوب بنانا۔ اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اگر آپ نے دھیان سے سنا تو میرے لیے سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ محبوب اس کو بناؤ جو خوبصورت ہو، حسن والا ہو، پیارا ہو، سونا ہو۔ کسی بندے کو دکھائیں تو بندہ اس پہ رشک کرے کہ کیا بات ہے، کتنا خوبصورت محبوب ہے تمہارا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ محبوب وفادار ہو، بے وفا نہ ہو، اس لیے کہ اگر حسن تو ہوا، وفا نہ ہوئی تو پھر دل بے چین رہے گا۔ محبوب نے اگر بے وفائی کر دی تو پھر محب کئی دفعہ جان بھی قربان کر دیتا ہے، خودکشی بھی کر لیتا ہے، محبوب پریشان رہتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ محبوب اختیار والا ہونا چاہیے، طاقت والا ہونا چاہیے۔ ایسے کو محبوب نہ بناؤ جو تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کرتا رہے، جو کمزور ہو اور تمہیں پریشان کرتا رہے، تمہیں ٹینشنوں میں ڈالتا رہے۔ پہلی چیز حسن، دوسری چیز وفا، تیسری چیز اختیار اور قوت، طاقت، اور چوتھی چیز ہے کہ محبوب جس سے تم محبت کرتے ہو وہ بھی تم سے محبت کرے۔ چار چیزیں میں نے بیان کی، اگر دوران گفتگو میں بھول جاؤں تو آپ نے مجھے یاد بھی کروانی ہے۔ پہلی چیز حسن ہے، دوسری چیز وفا ہے، تیسری چیز اختیار ہے، طاقتور، چوتھی چیز محبوب آپ کی محبت کے صلے میں محبت دے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے آنکھیں نہ ملاتا ہو، آپ تو کسی سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھے ہی نہ، تو ایسی محبت کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو یک طرفہ محبت ہوئی، اور شاعر کہتے ہیں، شعراء اس پہ کلام کرتے کہتے ہیں یہ وہ محنت ہے جو بیکار کیا کرتے ہیں، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چار چیزیں، پانچویں چیز یہ ہے کہ محبوب عطا کرنے والا ہو، بخیل نہ ہو، کنجوس نہ ہو، بلکہ دینے والا ہو، سخی ہو۔ اور چھٹی چیز، محبوب پر زوال نہ آئے، زوال نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آج خوبصورت ہے کل خوبصورت نہ رہے، آج بڑا اچھا ہے کل مشکل وقت آئے تو، کل تھوڑا عرصہ گزرے تو اس کا اچھا پن ختم ہو جائے۔ 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب آئیں پہلی چیز دیکھیں، حسن۔ کارخانہ قدرت میں حسن تلاش کریں کہ حسین کون ہے جس سے ہم محبت کر سکتے ہیں۔ جب ہم نے دنیا میں دیکھا کہ حسین کون کون ہے تو ہم نے دیکھا شفق خوبصورت ہے، افق کا نظارہ خوبصورت ہے، چاند کی چاندنی خوبصورت ہے، سورج کی کرنیں خوبصورت ہیں، کھلتے ہوئے پھول خوبصورت ہیں، بہتے ہوئے دریا خوبصورت ہیں، سمندر کی موجیں خوبصورت ہیں، بل کھاتی ہوئی ندیاں خوبصورت ہیں، گرتی ہوئی آبشاریں خوبصورت ہیں۔ جب ہم نے دنیا کو دیکھا تو پتہ چلا تتلی کی رنگت بڑی خوبصورت ہے، بلبل کے نغمے بڑے خوبصورت ہیں، بلبل کے نغمے بڑے پیارے ہیں، کوئل کی کوک بڑی خوبصورت ہے۔ ہم نے دیکھا تو باغات بڑے خوبصورت نظر آئے، کہیں نظر دوڑائی تو ہمیں کلیوں کا مسکرانا خوبصورت لگا، کہیں نظر دوڑائی تو بڑے برف پوش پہاڑ خوبصورت لگے، کہیں دیکھا تو ہمیں بلند چوٹیاں خوبصورت لگیں۔ یہ سب چیزیں خوبصورت ہیں، تو فیصلہ کیسے کریں کہ دل کس کو دینا ہے، محبوب کس کو بنانا ہے؟ اس لیے
کہ سب میں خوبصورتی تو ہے لیکن کسی میں وفا نہیں ہے، کسی میں نبھا نہیں ہے، کسی میں محبت نہیں ہے۔ اس طرح کہ صبح سورج نکل رہا ہو، بڑا خوبصورت ہے، سورج کی کرنیں بڑی خوبصورت، دل نہیں دے سکتے اس لیے کہ بے وفا ہے۔ رات ہوتے ہی سورج کی کرنیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو چلا جائے وہ وفادار نہیں ہے، وہ بے وفا ہے، اور بے وفاؤں کو دل نہیں دیا جاتا۔ سورج کی کرنیں بڑی خوبصورت لیکن بے وفا ہے، چاند کی چاندنی بڑی خوبصورت ہے لیکن صبح ہوتے ہی چاندنی ختم ہو گئی۔ ستاروں کی انجمن بڑی خوبصورت ہے لیکن صبح ہوتے ستارے ختم ہو گئے۔ بلبل کی نغمے بڑے خوبصورت ہیں لیکن بلبل کا حال دیکھیں، محبت کے بدلے محبت دیتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بلبل کا محبوب تو پھول ہے، بلبل تو پھول سے محبت کر رہا ہے۔ سمندر سے کیسے محبت کریں؟ سمندر جس کو اپنی طرف بلا لے اس کی جان ہی کھینچ لیتا ہے، جان ہی لے لیتا ہے، اور جو جان لے لے وہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کارخانہ قدرت میں دیکھا ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے، لیکن پھر ہم نے لوگوں سے پوچھا تم بتاؤ کہ حسین کون ہے؟ کسی نے کسی کو حسین کہا، کسی نے کسی کو حسین کہا، مجنوں نے لیلا کو کہا، فرحاد نے شیری کو، جناب یوسف علیہ السلام کو حسین کہا گیا، کسی نے کسی کو کہا، لیکن ہم نے آخر میں بنانے والے سے پوچھا اے رب کائنات، تو نے دنیا کو تخلیق فرمایا، تو ہی بتا کہ سب سے خوبصورت کون ہے؟ یہ بکھرا جہان میں جو حسن ہے کسی ایک ہستی میں نظر آ جائے تو بنانے والے نے ان کی تعریف کس طرح کی؟ بنانے والے نے صرف حسن نہیں بیان کیا بلکہ اس حسن کی قسم اٹھا کر کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے پیارے مصطفیٰ، آپ کے چہرہ انور کی قسم ہے، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ حسن کیسا ہوگا جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ مولانا جامی کہتے ہیں 50 سال جناب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے رہے ہیں کہ یوسف بڑا پیارا تھا، میرے سے بچھڑ گیا۔ 50 سال یوسف کے لیے روئے ہیں، لیکن جب حسن مصطفیٰ کی باری آئی تو جناب یعقوب نے کیا کہا؟ الفاظ مولانا جامی کے بول رہا ہوں۔ حضرت یعقوب می گوید فدایت یا رسول، دیدائے من مصر من کنعان من یوسف من۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حسن کیسا حسن ہے، میں آپ کے حسن پر اپنی جان قربان کرتا ہوں حضور، میں آپ کے حسن پر اپنی رونے والی آنکھیں قربان کرتا ہوں حضور، صرف آنکھیں نہیں، جن کے لیے روتا رہا اس یوسف کو بھی قربان کرتا ہوں، اور صرف یوسف نہیں، جہاں رہتا ہوں وہ مصر بھی قربان کرتا ہوں، اور جس جگہ رہتا ہوں اس کنعان کو بھی قربان کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ محبوب ہو تم خالق کل مالک کل کے، کیوں خلق پہ قبضہ نہ ہو سرکار تمہارا۔ اللہ نے حضور جیسا سونا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ کارخانہ قدرت میں ہم نے پھر کے دیکھا اللہ نے حضور جیسا سونا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ حسن کی تعریف کریں تو حسن دیکھیں نا مختلف، تو ہر حسن کے ساتھ کوئی نہ کوئی نقص موجود ہے۔ چاند کی طرف دیکھیں تو چاند میں دھبے نظر آتے ہیں، سورج کی طرف دیکھیں تو نصف النہار جب سورج دن کے وقت ہوتا ہے اس وقت اگر دیکھیں نا
تو آپ سورج کو دیکھ نہیں سکتے، اور سورج کی گرمی اتنی ہے کہ وہ اپنی تپش سے لوگوں کو جلا دیتا ہے۔ ہر حسن کے ساتھ کچھ نہ کچھ نقص بھی رکھے گئے ہیں، پھول کے ساتھ کانٹے بھی رکھے گئے ہیں، لیکن بریلی کے تاجدار کہتے ہیں حضور آپ کا حسن وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو غریب بات ہے نا، گمان بھی نہیں ہے حضور کہ آپ کے ساتھ کوئی نقص ہو، گمان بھی نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں اس حسن کو کیا بیان کروں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے جلوے سے مرجھائیں کلیاں کھلیں، اس گلے باغ محمد پہ لاکھوں سلام۔ وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام۔ بلکہ کیوں نہ ہم اکٹھے نہ یہ سلام پڑھیں؟ حضور کی تعریف ہے نا اس کلام میں، حضور کے حسن کو بیان کیا ہے۔ محفل میلاد کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے حضور کی شانیں بیان کرنی ہے اور حضور پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانی ہے۔ حضور ہماری طرف ایک نظر فرما دیں تو کیا خیال ہے آج کی محفل کا مقصد پورا نہیں ہو جائے گا؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ حضور ایک نظر اگر دیکھ دیں تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا، میں اس لیے آپ سے پڑھانے لگا ہوں، ماحول بنانے کے لیے نہیں کہ میں پڑھوں گا آپ پڑھیں گے تو ماحول بن جائے گا، نہ بلکہ اس لیے کہ کسی ایک بزرگ، کسی ایک عالم، کسی ایک باعمل شخص کی وجہ سے ایک قبولیت کا جملہ نکل گیا۔ اگر ایک بندے کی بھی قبولیت ہو گئی تو ساری محفل پر کرم ہو جائے گا۔ میرے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جب منڈی میں ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ناقص مال اچھے کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ ہم تو ناقص ہیں لیکن کامل بھی ہمارے میں موجود ہیں۔ کسی ایک کامل کی حضور کی بارگاہ تک رسائی ہو گئی، نظر کرم ہو جائے گی تو ہم سب کا یہاں آنا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ آئیں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ۔ ایک مولانا صاحب کہیں تقریر کرنے گئے، خطیب صاحب وہ بیان کر رہے تھے تو مجمع اس طرح ساتھ نہیں تھا دے رہا جس طرح وہ چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا تقریر کرنے کے کوئی طریقے ہوتے ہیں، کچھ سننے کے ہوتے ہیں۔ ان خطیب صاحب نے کہا مجھے کرنے کے طریقے آتے ہیں، آپ کو سننے کے آنے چاہیے۔ آپ اگر میری بات کے بعد جواب دیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، کچھ بولتے رہیں گے تو میں اور اچھی طرح سمجھاؤں گا آپ کو۔ یہ وہ بات کہہ رہے تھے۔ جب انہوں نے اتنا کہا نا کہ جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں اور اچھی طرح سمجھاؤں گا، ذرا اچھی طرح آپ سمجھ پائیں گے، مجھے پتہ چلے گا آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو مسجد کی ایک نکڑ سے ایک بزرگ اٹھے اور کہنے لگے مولوی صاحب لگے رہو، سانو تواڈے تے اعتبار ہے۔ اب اعتبار تو آپ کو مجھ پہ ہے تو آپ نے اتنی بڑی مسند پہ مجھے بٹھا دیا، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ صرف اس لیے، واللہ صرف اس لیے آپ نے سلام کا جواب دینا ہے۔ ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے دیں تو اور کیف آئے گا کہ حضور ہمارے سامنے ہیں اور ہم حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، یہ کلام جو ہے یہ مقبول کلام ہے، حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یہ آج دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں یہ کلام نہ پڑھا جا رہا ہو۔ اس لیے میں امید کروں گا کہ آپ میرے کہنے پہ نہیں، اپنی محبت سے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گلے باغ رسالت پہ، گلے باغ رسالت پہ، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی دیب و نزہت پہ،
نور عین لطافت پہ الطف درود، زیب و زین نظافت پہ، نقطہ سر وحدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ، صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ، نائب دست قدرت پہ، جس کے زیر لوا آدم و منصبا، اس سے زائے سیادت پہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ، اصل ہر بود محبود تخم وجود، قاسم کنز نعمت پہ، سب کچھ حضور عطا کر رہے ہیں اس لیے پڑھیں، قاسم کنز نعمت پہ، ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود، شاہ ناسوت جلوت پہ، مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود، مقطع ہر سعادت پہ، خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، کف روز مصیبت پہ، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ، ہم بے کس ہیں بے بس ہیں، حضور ہماری قوت آپ ہیں، اب قوت پہ سلام بھیجنا ہے تو ذرا قوت کے ساتھ بھیجیں، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے بے بس کی دولت پہ، مجھ سے بے کس کی دولت پہ، شم بزم دنا ہوں میں گم کن انا، شرح متن ہویت پہ، انتہائی دوئی ابتدائی یقی، جمع تفریق و کثرت پہ، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ، ہم فقیروں کی ثروت پہ، فرحت جان مومن پہ بے حد درود، غیظ قلب دلالت پہ، مصدر مظہریت پہ اظہر درود، مظہر مصدریت پہ۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، جتنا زور میں لگاؤں کم از کم اتنا تو آپ لگا سکتے ہیں نا۔ مصدر مظہریت پہ اظہر درود، مصدر مظہریت پہ، جس کی جلوے سے مرجھائیں کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ، وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا ساز طلعت پہ، جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ، وہ کرم کی گھٹا گیس ہوئے مشک سا، لقائے ابر رافت پہ، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ۔ قربان جاؤں اعلیٰ حضرت آپ پر، ایسا محب کہیں نہیں دیکھا جو محبوب کی کنگھی کرنے کی بھی تعریف بیان کر رہا ہو، لخت لختے دلے ہر جگر چاک سے، شانہ کرنے کی حالت پہ، شانہ کرنے کی حالت پہ۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کانوں کے مبارک کیا کہتے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ، چشمائے مہر میں موج نور جلال، اس رگے ہاشمیت پہ، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان بھووں کی لطافت پہ، اشک باری مشکاں پہ برسے درود، سلک در شفاعت پہ، معنی قدر آ مقصد ماتغا، نرگس باغ قدرت پہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ، اونچی بینی کی رفعت پہ، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ۔ اعلیٰ حضرت میں آپ پر قربان جاؤں، آپ نے تو محبوب کے پسینے کی بھی شان بیان کی، شبنم باغ حق یعنی روح کا عرق، کہتے ہیں شبنم باغ حق یعنی روح کا عرق، اس کی سچی براقت پہ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ، وہ دہن جس
کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ، اس کی نافذ حکومت پہ، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ، ان کی پیاری باتوں پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ، ان کے خطبے کی ہیبت پہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ، حضور کو مسکراتا تو روتے دیکھتے تو ہنسنے لگتے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں اس گلے کی ندارت پہ، دوش بر دوش ہے جس سے شان شرف ایسے شانوں کی شوقت پہ، حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت پہ، روئے آئینہ علم پشتے حضور پشتیے کسر ملت پہ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ، موج بحر سماحت پہ، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون سائدین رسالت پہ، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ، ناخنوں کی بشارت پہ۔ اعلیٰ حضرت نے اب باری آئی دل کو بیان کرنے کی، کہتے ہیں میں اور حضور کے دل کو بیان کروں، احمد رضا حضور کے دل کو نہیں جانتا لیکن اب کچھ کہنا تو ہے، کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ، غنچائے راز وحدت پہ، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ، انبیاء طے کرے زانو جس کے حضور زانووں کی وجاہت پہ، زانووں کی وجاہت پہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ، ساق اصل قدم شاخ نخل کرم شم راہ اصابت پہ، حضور کی پنڈلی کی تعریف کر رہے ہیں، شاہ اصل قدم شاخ نقل کرم شم راہ اصابت پہ، کھائی قرآن حاک گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ، کمال کہتے ہیں حضور کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کی قسم اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے، جس قدم کے ساتھ لگنے والی خاک کی قسم اللہ قرآن میں اٹھائے بھلا اس قدم کی کیا شان ہوگی، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ، سر مبارک سے لے کر قدم مبارک تک تعریف بیان کی، پھر حضور کی آمد کو بیان کرتے کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ، اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون اس خدا بھاتی صورت پہ، اس خدا بھاتی صورت پہ۔ میں دیکھ رہا ہوں سارے سلام نہیں پڑھ رہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہو اور عاشق خاموشی سے سن رہے ہوں اور سلام بھی حضور کی بارگاہ میں میرے لیے نہیں بلکہ حضور کی محبت میں کہیں، اس شم راہ اصابت پہ، شم راہ اصابت پہ، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ، اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون اس خدا بھاتی صورت پہ، بینی بینی مہک پر مہکتی درود پیاری پیاری نفاست پہ، پیاری پیاری نفاست پہ، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے اصحاب و اطرت پہ، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ غیرت و عظمت غیرت و عظمت اعلیٰ حضرت اعلیٰ غیرت و عظمت غیرت و عظمت اعلیٰ حضرت اعلیٰ۔ میں نے ابھی حضور کے حسن کے بارے میں بات کی تو اس لیے یہ کلام حضور کے حسن کے بارے سے ہی ہے، ایک ایک شعر پڑھ کے دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے سر مبارک سے لے کر بالوں کی تعریف کی،
مانگ کی تعریف کی، تنگی کرنے کی تعریف کی. بھلا ایسا محبوب ہے کسی کا کہ محب جن کے پسینے کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنا دے. حضور کے سچے عاشق جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو ساری زندگی حضور کے ترانے الاپتے رہتے ہیں. یقین جانیے جو تو سچے عاشق ہے نا، وہ یہ کلام پڑھتے ہوئے ان کا دل وجد کرتا ہے، رقص کرتا ہے کہ میرے محبوب کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں. فرحت جان مومن پہ بے حد درود، غیظ قلب دلالت پہ لاکھوں سلام. کیا مطلب؟ فرحت جان مومن، مومن کے دل و جان کی خوشی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام. فرحت جان مومن پہ بے حد درود، غیظ قلب دلالت پہ لاکھوں سلام. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور کا سچا عاشق بنا دے. میں نے ابھی صرف ایک نقطہ بیان کیا کہ محب محبوب تلاش کرتے ہوئے پہلی چیز یہ دیکھے کہ محبوب سونا ہونا چاہیے. ابھی اس کی تشریحات اتنی ہے کہ اگر بیان کرتے رہیں بلکہ کم لفظوں میں بولوں تو لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از ہدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ. حضور کے حسن کو اگر بیان کرنے لگیں اس کے لیے زندگیاں چاہیے. اس کے لیے قیامت تک اگر ہم حضور کی شانیں بیان کرتے رہیں تو کوئی حضور کی شانیں بیان کر سکتا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب. اے رضا اللہ خود ان کی قرآن میں شانیں بیان کر رہا ہے، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی؟ جب اللہ ان کی شانیں بیان کر رہا ہے تو پھر ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان کی شانیں بیان کریں. ہم تو بس ان کے غلاموں میں، ان کے ثنا خانوں میں، بلکہ ایک لفظ بولوں تو ان کے میراثیوں میں اپنا نام لکھواتے ہیں کہ ہم تو ان سے کچھ بھیک مانگنے کے لیے ان کی شانیں بیان کرتے ہیں. حضور ہماری طرف بھی نظر کرم فرما دے، ہماری زندگی اور آخرت بھی سنور جائے. غالب سے کسی نے کہا تھا غالب تم بڑے کلام لکھتے ہو لیکن تم نے کبھی نعت نہیں لکھی. تو غالب نے کیا جواب دیا تھا؟ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد. کچھ دوست علماء خاص طور پہ سمجھ گئے لیکن ہر بندہ نہیں سمجھ سکا. غالب سے کہا تم حضور کی شان بیان کرو. اس نے کہا شان تو تب بیان کروں جب میں ساری شانیں جانتا ہوں. میں تو ان کی ساری شانیں جانتا ہی نہیں ہوں. جنہوں نے اللہ نے ان کو بنایا ہے تو اللہ ہی ان کی شانوں کو جانتا ہے. میں نے حضور کی تعریف، حضور کی نعت اللہ کے سپرد کر دی ہے. اللہ جانے اور ان کی نعت جانے، کیونکہ اللہ جانتا ہے ان کی شان کیا ہے. غالب ثنائے خواجہ یعنی حضور کی نعت بیزدہ گذاشت میں نے اللہ پہ چھوڑ دی. کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کا میلاد بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول کو اپنا محبوب بنا لیں. ویسے تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون حضور سے پیار کرتا ہے، یقیناً سارے کرتے ہیں، اس لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں. اس بات پر دلالت ہے کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو آئے بیٹھے ہیں. لیکن حقیقی محبت کیا ہوتی ہے اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے. علامہ اقبال نے اس لیے کہا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. صبح اٹھنا نماز کے لیے کتنا مشکل ہے تمہارے لیے. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. ہم سے ہے کب پیار، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ذرا صبح جب فجر کا وقت ہو تو اس وقت سوچئے گا، اگر نماز نہ پڑھی تو جب اٹھے اس وقت سوچئے گا میں نے نیند کو قربان نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو میں نے توڑ دیا ہے، حضور کی بات نہیں مانی میں نے. تو میں حضور سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا نیند سے زیادہ کرتا ہوں؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. ہم سے ہے کب پیار، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تب آزاد پہ قید رمضان باری ہے. آزاد طبیعت جب چاہا کھا لیا پی لیا. تب آزاد پہ قید رمضان باری ہے. روزہ تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا سچا وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضور کے سچے وفادار ہو جاتے ہیں
اقبال ان کو جواب شکوہ کے آخری شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اس شعر کو ہم نے پڑھا بہت ہے، سنا بہت ہے، لیکن اس کے حقیقی معنی تک پہنچ نہیں سکے. کی محمد سے وفا تو نے. اب سارا زور جو ہے وہ تو پہ ہے، سارا جو شعر کا زور ہے نا لفظ تو پہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، ورنہ نہیں تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ جہان کیا حیثیت رکھتا ہے، ہم تمہیں لوح و قلم دے دیں گے، جس طرح تم چاہو گے اس طرح ہی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اس لیے کہ بندہ بات ایک کرے، سمجھ میں آ جائے تو زندگی بدل جاتی ہے. 4 گھنٹے تقریر کرے، سننے والے اگر توجہ نہ کریں تو ایسی گفتگو کا فائدہ نہیں ہوتا. میں نے اب آپ کے سامنے حضور کے حسن کے حوالے سے صرف ایک بات عرض کی ہے. ویسے مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ تقریباً 45 منٹ تھا. ایک نقطے پہ ہی 45 منٹ گزر گئے ہیں. میں ویسے اور کیا گزارشات پیش کروں. انشاءاللہ پھر اللہ نے موقع عطا فرمایا آپ جیسے اچھے پیارے لوگوں میں. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طرح سنا ہے، آپ بہت اچھے سامعین ہیں. اکثر ادھر ادھر محفلوں میں جانا ہوتا ہے، بہت اچھے طرح آپ نے گفتگو کو سنا. اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمارا یہاں اکٹھا ہونا ہمارے لیے باعث نجات بن جائے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اب تو جاتے ہیں میں قدا سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سریام رکھ دیا. اور ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی. اگر دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی غفلت ہو گئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار ہوں، اور بارخواہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں اللہ کریم ہماری آج کی سازی کو قبول فرمائے، منتظمین محفل کو اجر و ثواب عطا فرمائے. مجھے جو وقت دیا جاتا ہے میں اس کی پابندی کرتا ہوں، اس لیے 45 منٹ دیے گئے تھے، میرا خیال ہے 45 پورے ہو چکے ہیں. میں اپنی گفتگو یہیں سمیٹ رہا ہوں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.